إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اسلام ایک پاکیزہ دین ہے. اسلام سے بڑھ کر پاکیزگی کا درس دینے والا اس دنیا میں کوئی اور دین نہیں ہے. اور زنا سب سے بڑی نجاست اور سب سے بڑی گندگی ہے. اس لیے اسلام نے بہت ہی مدلل انداز میں زنا کی قباحت کو بھی بیان کیا ہے اور زنا سے بچنے کے طریقے بھی بیان کیے ہیں اور پھر جو زنا کی سزا ہے سخت ترین اس کو بھی بیان کیا ہے. تو ہم انشاءاللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اگرچہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس طرح کا یہ موضوع ہے اور اس پہ جس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے گا، انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے. تو زنا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے. میرے آج کے خطبہ جمعہ کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، قرآن مجید نے اس کے بارے میں کیا ہمیں درس دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں کیا بتاتی ہیں. دوسرے حصے میں ہم یہ گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالی نے اس زنا سے بچنے کے لیے جو ہمیں احتیاطی تدابیر بتائی ہیں وہ کون کون سی ہیں. اور تیسرے اور آخری حصے میں ہم جو زنا ہے اس کی سزا کو بیان کریں گے اور خاص طور پر زنا بالجبر اس کی کیا سزا ہونی چاہیے کہ جس کو جو واقعہ ہوا موٹر وے والا اور اب پھر دن بدن واقعات ہوتے جا رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر میں نے اس موضوع کو جو ہے وہ منتخب کیا. اس زنا بالجبر کی کیا سزا ہونی چاہیے، اسلام کیا سزا دیتا ہے اور ہماری پارلیمنٹ اب کیا سزا دینے کی کوشش کر رہی ہے اور اصل سزا کیا ہونی چاہیے. تو یہ ہم الحمدللہ مدلل انداز میں اس پہ گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے زنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں یہ کتنا بڑا جرم ہے. جو آیت مبارکہ میں نے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھی یہ سورۃ الفرقان ہے، اس کی آیت نمبر 68 ہے، 68 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ جو عباد الرحمن ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں کہ ان کی خوبیاں کون کون سی ہوتی ہیں. وہ ذرا سماعت فرمائیے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان کے اندر کون کون سی خوبی ہوتی ہے. ان کی سب سے پہلی خوبی کیا ہے؟ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے نہیں. سب سے بڑی خوبی وہ توحید پرست ہوتے ہیں، شرک ان کے قریب بھی نہیں آتا، وہ ہر چیز اللہ سے مانگتے ہیں.
उनकी जिंदगी का महवर और मरकज सिर्फ अल्लाह ताला की जात होती है। औलाद भी अल्लाह से मांगते हैं, रिज़्क भी अल्लाह से मांगते हैं, अपनी जो किस्मतें हैं वो भी अल्लाह ताला से ही वो मांगते हैं। और उनको कोई तकलीफ पहुंच जाए तो तकलीफों को दूर करने के लिए दुआ भी अल्लाह से मांगते हैं। अल्लाह के अलावा किसी और दूसरे को वो पुकारते नहीं। सबसे पहली खूबी उनकी, वो तौहीद परस्त होते हैं कि जिस तरह तौहीद परस्त थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि जिनका ये नारा मस्ताना था, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सारी की सारी अल्लाह के लिए है। तो उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह के लिए होता है। वो अल्लाह के लिए मुख्तस होते हैं, अल्लाह के लिए मुखलस होते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह के लिए झुकते हैं, अल्लाह से फरियाद करते हैं। अल्लाह के अलावा किसी और से वो कोई बात करते ही नहीं। तो इबादुर रहमान की सबसे पहली खूबी, सबसे बड़ी खूबी वो तौहीद परस्त होते हैं। दूसरी खूबी क्या होती है? वला यक़्तुलून नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। ये कुरान मजीद है, सूरत अल फुरकान है, उसकी आयत नंबर 68 है। दूसरी खूबी उनकी क्या है कि अल्लाह ताला ने जिन जानों को हराम कर दिया है वो उनको कत्ल नहीं करते, इल्ला बिल हक, सवाए हक के, यानी ना हक वो कत्ल नहीं करते। वो ये जो जुल्म और फसाद होता है और कत्लो गारत होती है वो उसमें नहीं पड़ते। हाँ, जो हक के साथ चीजें होती हैं वो कत्ल करते हैं। मसलन मुर्ताद को कत्ल करना जायज है, दुश्मन से मतभेद हो गई है उसको कत्ल करना जायज है। उसके अलावा जो जानी है उसकी सजा है संसार, वो आगे आएगी, उसको कत्ल करना जायज है। इल्ला बिल हक, हक के साथ कत्ल वो तो करते हैं, उसके अलावा कोई कत्ल नहीं करते। ये उनकी दूसरी खूबी होती है। पहली खूबी क्या है? वो तौहीद परस्त होते हैं। दूसरी खूबी क्या है? वो नाहक कत्ल नहीं करते। और तीसरी खूबी क्या है? वला यज़नून, वो जना नहीं करते। अल्लाह ने जहां तौहीद का तज़किरा किया, जहां नाहक का कत्ल का तज़किरा किया, वहीं जना का तज़किरा किया। ये इतना बड़ा जुर्म है, यानी जितना बड़ा जुर्म शिरक है, जितना बड़ा जुर्म नाहक कत्ल करना है, उतना बड़ा जुर्म ही जना है। क्यों? जना से मुआशरे में बर्बादी फैलती है। जना से जो मुआशरे की बुनियादी इकाई है घर, वो बर्बाद होता है। जना से मुआशरे में नजस और गंदगी फैलती है। जबकि इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम हया को फैलाता है। इस्लाम जो है वो आपको निकाह की शक्ल में एक अच्छा रिश्ता कायम करने की तजवीज देता है, क्योंकि इस्लाम पाक दामनी का मजहब है। इस्लाम पाक दामनी को फैलाना चाहता है। तो तीसरा बड़ा जो जुर्म है वो क्या है? वला यज़नूना, वो जना नहीं करते। यानी उनकी खूबी क्या होती है? तौहीद परस्त भी होते हैं, नाहक कत्ल भी नहीं करते और जना भी नहीं करते। व मन यफ़अल ज़ालिका, अल्लाह फरमाते हैं जो लोग ये काम करते हैं, यल्का असामा, वो बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। इनसे बड़े गुनाह कोई नहीं है, शिर्क से बड़ा गुनाह कोई नहीं, नाहक कत्ल करने से बड़ा गुनाह कोई नहीं, और जना से बड़ा गुनाह कोई नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु राविये हदीस हैं, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, इसी आयत की तफसीर में बयान कर रहा हूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, क्योंकि सबसे बेहतरीन तफसीर होती है कुरान की आयत से और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से। हमारी जो भी बात होगी वो या रब के कुरान से होगी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से होगी। हमारी अपनी कोई बात नहीं होगी। ये जो स्टेज है, ये जो मिंबर है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम की अमानत है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। इसलिए इस स्टेज से या तो अल्लाह के कुरान की बात होगी या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की बात होगी। यहाँ से कोई किस्से कहानियों वाली बात नहीं होगी, किसी अखबार की बात नहीं होगी, कुरान की बात होगी या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की बात होगी। तो अल्लाह ताला ने सूरत फुरकान में बता दिया तीन बड़े जुर्म कौन से हैं। अब उसकी वजाहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में बयान कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु राविये हदीस हैं, वो पूछते हैं ऐ अल्लाह के नबी सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। वो पूछते हैं अल्लाह के नबी सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। ऐ इंसानों, हमने अल्लाह के हजूर पेश होना है। वहां जो हम इस दुनिया में अमल कर रहे हैं, हमारी रिस्क तैयार हो रही है, हमारा वो जो कंप्यूटर में डेटा है वो फीड हो रहा है, एक किताब लिखी जा रही है, ये कल क़यामत के दिन हमारे सामने पेश होनी है। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। वहां जर्रा बराबर भी हमने नेकी की होगी देख लेंगे, और जर्रा बराबर बुराई की होगी वो भी देख लेंगे। और वहां हजरत इंसान कहेगा माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। हाय मेरी किताब को क्या हो गया है, इसने ना कोई छोटी चीज छोड़ी है ना कोई बड़ी चीज छोड़ी है, हर चीज लिखी होनी है। इसलिए ऐ हजरत इंसान, ये जिंदगी तो आरजी है, कितनी जिंदगी गुजार लेगा, 60 साल 70 साल ये मैक्सिमम उम्र है। कुछ लोग ही होंगे जो 70-80 में जाते होंगे, तो ये मुख्तसरन जिंदगी, उस जिंदगी के मुकाबले में चंद सेकंड। तो इसमें हमें तवज्जो नहीं करनी चाहिए कि सबसे बड़े जुर्म कौन से हैं, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, ताकि हम उससे बच जाएं। क्योंकि जो गुनाह होते हैं वो तीन किस्म के होते हैं। एक गुनाह होता है उसको कहते हैं सगीरा गुनाह। सगीरा गुनाह आप रब से माफी ना भी मांगे तो आपके माफ हो जाते हैं। वो किस तरह, आप एक नमाज पढ़ के गए हैं, दूसरी नमाज पढ़ने आप आएंगे, इन दो नमाजों के दरमियान जो सगीरा गुनाह है वो अल्लाह ताला मुआफ कर देता है। आपने एक जुमा पढ़ा है और दूसरा जुमा तक जितने आप सगीरा गुनाह करेंगे, अगर आप दूसरा जुमा पढ़ लेंगे अल्लाह ताला अपने फजलो करम से मुआफ कर देगा। इसी तरह आपने एक उम्रा किया है और फिर दूसरा उम्रा किया है, इन दो उम्रों के दरमियान जो आप सगीरा गुनाह करेंगे अल्लाह ताला मुआफ कर देगा। इसी तरह रोजों का मामला है, कुछ गुनाह होते हैं उनको कहते हैं गुनाह कबीरा, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिसकी ये कुरान की आयत बात कर रही है। गुनाह कबीरा जब तक माफी नहीं मांगेंगे वो मुआफ नहीं होंगे। वो गुनाह कबीरा हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान कर रहे हैं। और एक गुनाह होते हैं कि जो अल्लाह ताला ने खुद भी नहीं माफ करने और आप अल्लाह से तौबा भी कर ले फिर भी माफ नहीं होने। वो गुनाह है कि जिनका हमें पता ही नहीं। और यकीन कीजिए उन गुनाहों में हम सारे मुलव्वस हैं। वो कौन से गुनाह है? वो गीबत करना, वो चुगली खाना, वो एक दूसरे का हक मारना। वो गुनाह ना अल्लाह ताला ने तौबा से माफ करने हैं ना वैसे माफ होने हैं। वो गुनाह तब ही माफ होने हैं जब उस बंदे से जाके माफी मांगोगे। जब तक जिसकी गीबत की है उससे माफी नहीं मांगोगे वो गुनाह माफ ही नहीं होने। और कल क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पूछा था ना कि मुफलस कौन है, ऐ सहाबा किराम जरा बताओ मुफलस कौन है। सहाबा ने कहा जिसके पास पैसे नहीं है, दिनार नहीं है, मुफलस तो वो है। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, मुफलस वो नहीं है, मुफलस वो है कल क़यामत के दिन। क्योंकि कल क़यामत को पैसे नहीं दिए जाने, नेकियां दी जानी है। एक बंदा आएगा, नेकियां बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन ऐसे लगेगा ये तो जन्नत में आसानी के साथ चला जाएगा। एक दूसरा बंदा आएगा, उसने कहा होगा या अल्लाह इसने मुझे गाली दी थी
تو کیا کیا جائے گا؟ اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، وہاں نیکیاں دی جانی ہیں، اور حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور جو اس نے ظلم کیے ہوں گے، جو زیادتیاں کی ہوں گی، وہ اسی طرح لوگ ابھی باقی ہوں گے، حتیٰ کہ ان لوگوں کے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے، اور ان گناہوں کی بدولت اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے مفلس، اس کا ہمیں کوئی خیال ہی نہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جو 3 بڑے جرم ہیں جو اس آیت میں بیان ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھا، کیونکہ صحابہ کرام کو تو بڑی فکر ہوتی تھی تاکہ وہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کا پتہ چل جائے اور ہم ان سے پھر توبہ کر لیں اور وہ گناہ نہ کر سکیں۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد بڑا جرم کون سا ہے؟ اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل کرنا اس ڈر سے کہ وہ ہمارے ساتھ کھائے گی۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بڑا جرم اور بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے ہمسائے کی بیوی سے اس کی رضا کے ساتھ زنا کرنا، یہ اس کے بعد بڑا جرم ہے۔ تو اس حدیث میں بھی 3 بڑے گناہ بتائے گئے، اس قرآن مجید کی آیت میں بھی 3 بڑے گناہ بتائے گئے۔ سب سے بڑا جرم شرک، اس کے بعد ناحق قتل کرنا، اس کے بعد زنا کرنا۔ تو زنا ایک بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کی نشانیاں بتائیں کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا علم اٹھ جائے گا، جہالت چھا جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، اور عورتیں بکثرت ہو جائیں گی، حتیٰ کہ ایک ایک مرد کے ذمے 50 عورتیں آئیں گی۔ تو یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ آج دیکھ لیں فحاشی، عریانی، زنا کتنا عام ہو چکا ہے، اور زنا کو زنا سمجھا ہی نہیں جاتا، حالانکہ اتنا بڑا یہ جرم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں کہ 5 چیزیں جب تمہارے اندر آ جائیں گی وہ تم اختیار کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر 5 چیزیں مسلط کر دے گا۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب فحاشی عریانی آ جائے گی تو کیا ہو جائے گا، تمہارے اندر طاعون جیسی بیماریاں پھیل جائیں گی، یعنی وبائی امراض پھیل جائیں گے۔ آج دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس طرح سچی ثابت ہو رہی، کتنی وبائی امراض ہیں جو پھیلتی ہی جا رہی ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب فحاشی عریانی عام ہو جائے گی تو طاعون جیسی بیماریاں معاشرے کے اندر پھیل جائیں گی۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ ایک آئیڈیل مذہب ہے، جب اتنا بڑا جرم ہے تو اور اسلام نے اس کے بارے میں بتا بھی دیا ہے تو یقیناً اس کے لیے تدبیریں بھی بتائی ہوں گی اسلام نے کہ ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اب وہ تدبیریں کیا ہیں، وہ کیا کیا کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے تاکہ زنا سے بچ سکیں۔ اسلام نے بنیادی قانون بتا دیا، وہ کیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ زنا کے کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہو کانا فاحشۃ وساء سبیلا۔ یہ بدنامی ہے، یہ بدکاری ہے، یہ برا کام ہے اور برا راستہ ہے، اس لیے زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ اب کس طرح قریب نہیں جانا، مردوں کو علیحدہ حکم دے دیا، عورتوں کو علیحدہ حکم دے دیا۔ مردوں کو کیا حکم دیا، سورۃ النور میں کہا کہ جو مرد ہیں وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور جب نگاہوں کو نیچا رکھیں گے تو ان کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جہاں مردوں کو یہ کہا وہیں عورتوں کو بھی کہا کہ عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور پھر عورتوں کو بتا دیا کہ وہ پردہ کریں۔
قرآن مجید میں سورت النور میں اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے گنوا دیے کہ جن سے پردہ جائز نہیں، اس کے علاوہ ہر ایک سے پردہ کرنا ہے۔ تو عورت نگاہ نیچی رکھے گی، عورت جو ہے شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، عورت پردہ کرے گی، اور اگر باہر نکلنا بھی پڑے تو پردہ کر کے نکلے گی اور اپنا بناؤ سنگھار نہیں کرے گی۔ پھر عورت کو کیا کہا؟ عورت کو کہا کہ اگر آپ کو کسی مرد سے بات کرنے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو بات کی جا سکتی ہے۔ اسلام اتنی سختی بھی نہیں کرتا کہ عورت مرد سے بات ہی نہیں کر سکتی، نہیں بات کرے، لیکن اس کی گفتگو میں سختی ہونی چاہیے تاکہ وہ جو مرد ہے اگر اس کے دل میں کوئی لالچ طمع ہے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ تو سختی سے بات کر رہی ہے۔ اس لیے اس کی گفتگو میں جب وہ بات کر رہی ہے، ٹیلی فون پہ بات ہو رہی ہے، موبائل پہ بات ہو رہی ہے، لائیو بات ہو رہی ہے، دکان پہ گئی ہے، تو اس کی گفتگو میں سختی ہونی چاہیے، نرمی کے ساتھ وہ بات نہ کرے، سختی کے ساتھ بات کرے۔ اور پھر عورت اور مرد کو کیا کہا کہ جب تم کہیں جاؤ تو وہاں مخلوط ماحول نہیں ہونا چاہیے، ایک مرد اور ایک عورت نہیں ہونے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مرد اور عورت تنہائی میں اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا ان میں کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے مرد اور عورت اکٹھے نہیں ہوں گے، مخلوط ماحول نہیں ہوگا، اس لیے مخلوط ماحول سے جو ہے وہ منع کر دیا۔ اور پھر عورت کو کیا کہا؟ عورت کو کہا جب وہ باہر نکلے تو محرم کے ساتھ جائے، اکیلے سفر نہیں کر سکتی۔ حج سے بڑھ کر، عمرے سے بڑھ کر بہترین سفر کون سا ہو سکتا ہے؟ جہاں انسان جا ہی نیکی کے لیے رہا ہے، پیسہ خرچ کر کے جا رہا ہے، اور کتنا ذہن اس کا پاکیزہ ہوتا ہے۔ لیکن اسلام جو ہے وہ ہر چیز کو بنیاد سے پکڑتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ زنا ہو ہی نہ، اس لیے کہا نہیں، محرم کے بغیر سفر نہیں کیا جا سکتا۔ یہی تو سی سی پی او نے کہا تھا کہ جو ہے اس کو بغیر محرم کے سفر ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر یہی عورت محرم کے ساتھ سفر کرتی تو میرا خیال یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ وہ اکیلی تھی، اسی کو انہوں نے جو ہے وہ دیکھ لیا کہ وہ اکیلی عورت ہے، اس لیے وہ درندے حملہ آور ہو گئے۔ تو اسلام نے جو کہا کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے تو اس میں یہ حکمت ہے۔ عورت کو کہا وہ نگاہ نیچی رکھے، عورت کو کہا وہ پردہ کرے، عورت کو کہا جب وہ گفتگو کرے تو سختی ہونی چاہیے، عورت کو کہا جب وہ باہر نکلے تو بناؤ سنگھار نہ کرے، عورت کو کہا جب وہ باہر نکلے تو محرم کے ساتھ جائے۔ اب یہ تو عورت کو کہہ دیا، اب مرد پہ بھی تو کچھ چیزیں آئیں گی۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کھلا تو نہیں چھوڑ دیا، اس کے لیے بھی تو ہدایات دی ہوں گی۔ مرد کو بھی پہلے مرد کو کہا اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور اس کے بعد مرد کو کیا کہا؟ مرد کو کہا تو نکاح کر، اگر تیرے اندر استطاعت ہے، صلاحیت ہے، تو طاقت رکھتا ہے تو نکاح کر، اور اگر نکاح نہیں کر سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا طریقہ بتایا؟ آپ نے فرمایا روزے رکھو، روزے رکھو گے تمہاری جو وہ شہوت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو اسلام نے یہ سارے جو ہے وہ طریقے بتا دیے زنا سے بچنے کے، تاکہ زنا سے بچا جا سکے، کیونکہ جو زنا ہے وہ بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ معاشرے میں کتنی جو ہے وہ بے چینی پھیلتی ہے اور بد امنی ہوتی ہے، اور سکون جو ہے وہ برباد ہوتا ہے۔ اب تیسری چیز جو اس خطبے کا اہم حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے زنا کی قباحت بھی بیان کر دی، اس سے بچنے کی تدبیریں بھی بتا دی، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہیں بچتا اور زنا کرتا ہے تو پھر اسلام سزا بھی دیتا ہے۔ جزاء سزا کا نظام بھی ہے، دنیا میں بھی نظام ہے، اور دنیا میں اگر کوئی بچ بھی گیا تو آخرت میں بچ نہیں سکے گا، کیونکہ وہاں تو ہر چیز آپ کے سامنے آ جانی ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنا ہے۔ لیکن اس سزا سے پہلے میں آپ کو ایک اہم چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو زنا کے بارے میں اسلام کی حکمت عملی ہے وہ کیا ہے۔ اسلام نے
سب سے پہلے جب یہ زنا کی سزا تجویز کی، یہ سورۃ النساء آیت نمبر 15 اور 16 میں زنا کی جو ابتدائی سزا اسلام نے تجویز کی تھی وہ اللہ نے بیان کی، پھر یہ سزا مؤخر ہو گئی اور اب جو سزا ہے وہ سورۃ النور آیت نمبر 2 میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک پری ریکوزٹ چیز رکھ دی، وہ کیا ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے۔ جب تک 4 گواہ نہیں ہوں گے زنا کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ وہ اسلام نے 4 گواہ کیوں رکھے؟ کیا حکمت ہے اسلام کی سزاؤں میں؟ لوگ کہتے ہیں اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں، میں کہتا ہوں اسلام کی سزائیں وحشیانہ نہیں ہیں، اسلام کی سزائیں وحشیوں کے لیے ہیں اور حکمت عملی پر مبنی ہے۔ میں اب آپ کو ایک فلسفہ بتاتا ہوں کہ یہ 4 گواہ کیوں رکھے گئے۔ آپ حیران ہو گئے کہ اس کے بعد تو بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جن پر یہ زنا کی سزا لاگو ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت تھوڑے لوگ تھے جن کو یہ زنا کی سزا دی گئی۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر کسی سے زنا ہو بھی جائے تو وہ چھپ کر توبہ کر لے، کیونکہ 4 بندے تو نہیں دیکھ رہے ہوتے کسی کو زنا کرتے ہوئے، عموماً ایک بندہ دیکھے گا یا 2 بندے دیکھیں گے۔ تو اسلام کہتا ہے وہ اس وقت تک حکومت کو نہ بتائے جب تک 4 گواہ نہیں لاتے۔ اگر وہ 4 گواہ نہیں لائیں گے تو یہ جو زانی ہے جس نے زنا کیا ہے، اور وہ آگے اس کی میں ڈیٹیل بیان کرتا ہوں کہ اگر وہ کموارا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارنے ہیں، لیکن یہ جس نے الزام لگایا ہے اگر یہ سچا بھی ہے لیکن 4 گواہ نہیں لا سکا تو اسلام کہتا ہے اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، اس کو کہتے ہیں حد قذف، 80 کوڑے لگائے جائیں۔ تو 4 گواہ لانے چاہیے۔ اب 4 گواہ ہو ہی نہیں سکتے، بڑی مشکل ہے کہ 4 گواہ ملے۔ ہاں جب 4 گواہ مل جائیں تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ جو زانی ہے وہ تو بڑا ہی دلیر ہے، بڑا ہی بہادر ہے کہ وہ اسلام نے اس کو اتنی رعایت دی ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ چھپ چھپ کر گناہ تو اس نے کر لیا، چھپ کر اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس کو معاف کر دے، لیکن وہ اتنا بہادر اور دلیر ہو گیا کہ زنا پہ زنا کیے جا رہا ہے اور لوگ جو ہے اب اس کو دیکھ رہے ہیں، اتنا سرعام وہ زنا کر رہا ہے۔ اس لیے کہا کہ اب اگر 4 گواہ مل جائیں تو پھر اس کو سزا دینی ہے، اور سزا بھی پھر کون دے گا؟ حکومت وقت دے گی۔ یہ انفرادی چیز نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھ کر محلے والے کسی کو پکڑ کر سزا نہیں دے سکتے، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اس سے جو ہے وہ بد امنی پھیلتی ہے، پھر ہر بندہ اپنی حکومت بنا لے گا۔ اس لیے پہلے 4 گواہ لائیں اور اس کے بعد اسلامی حکومت ہو یا حکومت وقت ہو وہ سزا دے گی۔ اب ایک بڑا اہم مسئلہ پیش ہو گیا، توجہ کیجئے۔ ایک صحابی کہتے ہیں جب یہ آیات آئی نا، حد قذف آئی، تو صحابی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اپنی بیوی کو دیکھ لے زنا کرتے ہوئے تو وہ 4 گواہ کہاں سے لائے گا؟ اور ایک صحابی نے کہا کہ پھر یہ ہوگا کہ یا تو وہ آ کر آپ کو بتائے گا، اس کے پاس تو ایک ہی گواہ ہے، اس پر حد قذف لگ جائے گی، اس کو تو 80 کوڑے لگیں گے کیونکہ اس کے پاس 3 گواہ اور نہیں ہیں، اور اگر وہ اپنی بیوی کو وہاں پر قتل کر دے گا یا اس مرد کو قتل کر دے گا تو پھر اس سے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ اسلام میں قتل کا بدلہ قتل ہے۔ اور تیسری صورتحال یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کرے، نہ آ کر بتائے، نہ وہاں پر کوئی ان کو سزا دے، تو پھر ساری زندگی وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہے گا، ان کے معاملات کیسے چلیں گے؟ اب یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا کی یا اللہ اب تو فیصلہ کر دے۔ پھر اللہ نے فیصلہ کر دیا، آیات لعان نازل ہوگی۔ یہ بھی سورۃ النور میں ہے، کوئی بات میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا، یہ بھی سورۃ نور میں آیات ہے۔ اللہ نے کیا فرما دیا کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے تو وہ 4 قسمیں کھائے، اللہ کی قسم اٹھائے 4 دفعہ اور کہے میں سچا ہوں۔
اور 5ویں دفعہ کہے کہ میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ یہ اگر وہ قسمیں اٹھا لے گا تو اس کا مطلب ہے وہ اس کا خامند سچا ہے۔ اب عورت جو ہے ہو سکتا ہے اس کا بندہ جو ہے وہ غلط قسمیں اٹھا رہا، تو عورت کیا کرے؟ کیا قسمیں اٹھانے کے بعد عورت کو سزا ہو جائے گی؟ نہیں، اسلام نے اس کو بھی رعایت دے دی۔ اسلام نے کہا وہ کیا کرے؟ وہ سزا سے اس طرح بچ سکتی ہے، وہ بھی 4 قسمیں کھائے کہ میرا جو خامند ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ 4 دفعہ کہے کہ اللہ کی قسم میرا خامند جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں دفعہ کیا کہے کہ میرے اوپر اللہ کا غضب ہو اگر میرا خامند سچا ہے۔ تو اس طرح کیا ہو جائے گا؟ دونوں سچے ہو جائیں گے، اور دونوں کو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان دونوں کی سپریشن ہو جائے گی، خود بخود طلاق ہو جائے گی۔ تو یہ طریقہ بتا دیا جب میاں بیوی کے درمیان معاملہ ہو۔ بہرحال پہلی چیز زنا کے معاملے میں وہ یہ ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے۔ جب تک 4 گواہ نہیں ہیں، آپ نے کسی کو دیکھ بھی لیا ہے تو اس کا گناہ چھپا جائیں، اس کو مہلت دیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہو سکتا ہے وہ معافی مانگ لے اور اللہ اس کو معاف کر دے۔ ہاں اگر وہ اتنا دیدہ دلیر ہو گیا ہے کہ 4 گواہ آپ کے پاس موجود ہیں تو پھر جو ہے حاکم وقت کو جا کر بتانا چاہیے، اور پھر حاکم وقت جو حکومت ہے وہ اس کو سزا دے گی۔ اب سزا کیا ہے؟ سزا جو پہلے تجویز ہوئی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان کی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر کوئی عورت بدکاری کر لے، زنا کر لے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، اس کو گھر میں قید رکھا جائے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اب یہ سزا منسوخ ہو گئی ہے، اللہ نے وہ راستہ نکال دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ مجھ سے دین کے احکام سیکھ لو، مجھ سے دین کے احکام سیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ نکال دیا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے کہ جو کنوارا مرد ہوگا اور کنواری عورت ہوگی اس کو لگیں گے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی، اور جو شادی شدہ مرد ہوگا اور شادی شدہ عورت ہوگی اس کو 100 کوڑے لگیں گے اور سنسار کیا جائے گا۔ سنسار کیا ہوتا ہے کہ اس کو گڑھا کھود کر یا گڑھے کے بغیر پتھر مارے جائیں گے، اور اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی، یعنی اس کو مار دینا پتھروں کے ساتھ، اس کو سنسار کہتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ او یجعل اللہ لہن سبیلا، اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، یہ ہے وہ راستہ جو نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ جو پہلی شریعتیں نازل کی تھی ان میں بھی یہ رجم کی سزا موجود تھی، تورات کے اندر رجم کی سزا موجود تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی کا منہ کالا کیا گیا اور اس کو کوڑے لگائے گئے۔ یہ حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک یہودی تھا، وہ آپ کے سامنے سے گزرا، اس کا منہ کالا تھا اور اس کو کوڑے مارے گئے۔ آپ نے اس کو بلایا اور پوچھا، اور ایک ان کا جو عالم دین تھا اس کو آپ نے کہا، تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تورات میں یہی سزا ہے؟ جو شادی شدہ زانی ہے اس کی سزا یہی ہے جو تم دے رہے ہو کہ کوڑے مار رہے ہو اور منہ کالا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، اگر آپ مجھے یہ قسم نہ دیتے تو میں آپ کو حق بات نہ بتاتا، لیکن اب آپ نے قسم دی ہے، میں آپ کو حق بات بتاتا ہوں۔ ہوتا یہ تھا کہ جب ہمارے امیر جو ہیں وہ زنا کرتے تھے تو ہم ان کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب ہمارے غریب کرتے تھے ان کو ہم رجم کر دیتے تھے، سنسار کر دیتے تھے۔ پھر ہم نے سوچا، جیسے آج پارلیمنٹ بیٹھ کے سوچتی ہے نا، قانون بناتی ہے، جو ان کے اپنے مفادات اور پارٹیوں کے اس کے مطابق قانون بن جاتا ہے، کہتے ہیں ہم نے پھر سوچا بیٹھ کے کوئی ایسا قانون بنایا جائے امیروں کو بھی فائدہ ہو جائے، غریبوں کو بھی فائدہ ہو جائے، سارے اس میں آ جائیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ امیر جو ہے وہ قانون سے بالا تر ہے اور غریب کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ قانون بنایا کہ جو بھی
شادی شدہ یہ جرم کرے گا، زنا کرے گا، اس کا منہ کالا کریں گے اور اس کو کوڑے ماریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہی رجم والی سزا دوبارہ لاگو ہوگی اور پھر اس کو رجم کی سزا دی گئی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ ہیں کہ میں اب اس شریعت کو دوبارہ نافذ کرنے والا ہوں جو تورات میں موجود تھی، یعنی جو سنسار کی سزا، رجم کی سزا جو موجود تھی پہلے امتوں میں، میں وہ دوبارہ شروع کرنے والا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے ہی واقعات ہوئے، آپ نے یہ سزا دی۔ مائز اسلمی ایک صحابی ہیں، انہوں نے خود آ کر اعتراف کیا کہ یا اللہ مجھ سے، یا اے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے پاک کیجئے۔ آپ نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ جب اس نے 4 دفعہ اعتراف کر لیا تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تو ہوش و حواس میں ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میں ہوش و حواس میں ہوں۔ آپ نے کہا کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا جی میں شادی شدہ ہوں۔ آپ نے کہا پھر اس کو سنسار کر دیا جائے۔ صحابہ نے اس کو سنسار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ خود سزا دی اور حدیث کی ہر کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی طرح ایک عورت کا واقعہ جو غامدیہ قبیلے کی تھی، اس نے بھی آ کر اعتراف کیا، وہ خود انہوں نے اعتراف کیا، وہاں کوئی گواہ لانے کی ضرورت نہیں پیش آئی، انہوں نے خود آ کر اعتراف کیا۔ احساس تھا کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں کیا جواب دیں گے؟ آ کر کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے۔ وہ حاملہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچے کو جنم دے کر آؤ، اس کے بعد دیکھیں گے۔ وہ بچے کو جنم دے کر آئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بچے کو کسی انصاری کی کفالت میں دے دیا گیا اور اس کو اسی وقت رجم کر دیا گیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اسے کہا گیا کہ تو جا اور جب یہ کھانا شروع کر دے، روٹی کا ٹکڑا کھانا شروع کر دے اور دودھ اس کا بند ہو جائے پھر اس کو لے کے آنا۔ اس نے اسی طرح کیا، وہ جب دودھ اس کا بند ہو گیا وہ کھانا اس نے شروع کر دیا، اس وقت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کرنے کی سزا دی۔ اور ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ 2 بندوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ ایک آدمی تھا، اس کا بیٹا کسی دوسرے آدمی کے گھر جو ہے وہ مزدوری کرنے گیا، وہاں اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا۔ اب اس بندے نے کیا کیا کہ 100 بکریاں دے دی اور ایک غلام آزاد کر دیا۔ اس بندے کو اب پتا چلا کہ یہ جو میں نے 100 بکریاں دی ہیں اور ایک غلام آزاد کیا ہے یہ تو سزا ہے ہی نہیں۔ اسلام تو جو کموارہ ہے اس کو 100 کوڑے کی سزا دیتا ہے اور 1 سال جلا وطنی کی سزا دیتا ہے، اور جو شادی شدہ اس کو سنسار کرتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اس عورت کے ہسبینڈ کو ساتھ لے کر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے آ کر کیا بات بیان کی؟ کہتے ہیں ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کیجئے، جو اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے واقعہ سنا اور آپ نے کہا میں آپ کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کرتا ہوں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا اپنی بکریاں واپس لے لو، اپنا غلام واپس لے لو۔ اس کے بیٹے کو 100 کوڑے لگوائے، 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا، اور اس کی بیوی کے پاس ایک صحابی کو بھیجا۔ جب اس کی بیوی نے اقرار کیا کہ واقعی میں نے زنا کیا ہے تو آپ نے اس کو سنسار کر دیا۔ تو اسلام کی سزا جو کموارہ ہے اس کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی، اور جو شادی شدہ ہے اس کے لیے سنسار، لیکن 4 گواہ ہونے چاہیے، حکومت ہونی چاہیے، وہ اعتراف کرے یا گواہ موجود ہو۔ یہ میں بات کر رہا ہوں زنا بالرضا کی، زنا بالرضا کی، لڑکا بھی راضی ہے لڑکی بھی راضی ہے، لیکن جو زنا بالجبر ہے جس میں ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ آپ خود سوچئے کہ ایک بندہ جو ظلم کر رہا ہے، کسی عورت کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے، اس کی سزا اب دیکھیں اسلام کیا کہہ رہا ہے۔ جب یہ سزا آپ نے دینی ہے، یہ سورۃ النور میرے سامنے ہے، یہ جو سزا ہے کہ کموارے کو 100 کوڑے لگانے ہیں، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب یہ عذاب دینا ہے تو مومنوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے، یعنی یہ سزا کیا ہے؟ یہ سر عام ہونی چاہیے۔ جماعت دیکھے اس سے کیا ہوگا کہ جس کو سزا مل رہی ہے
اس کے لیے بھی عبرت ہے، جو دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی عبرت ہو کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے اور اس کی اتنی بڑی سزا ہے، تاکہ آئندہ کے لیے کوئی ایسا جرم نہ ہو سکے۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی ایک جماعت اس عذاب کے وقت موجود ہونی چاہیے، وہ مشاہدہ کرے۔ تو یہ تو زنا بالرضا ہے، اور جو زنا بالجبر ہے اس کی سنگینی کا آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زنا بالجبر ہوا اور آپ نے اس کی کیا سزا دی، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت علقمہ بن وائل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلی، راستے میں ایک آدمی نے ان کو زبردستی پکڑ لیا اور ان کے ساتھ زنا کیا اور وہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد اس عورت نے شور مچایا تو مہاجرین کی ایک جماعت آ گئی۔ اس عورت نے مہاجرین کی جماعت کو بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو ایک آدمی کو پکڑ لیا گیا۔ اس عورت نے کہا یہی وہ آدمی ہے جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت سے پوچھا، اس نے کہا جی یہی وہ آدمی ہے جس نے میرے ساتھ زنا بالجبر کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو آپ نے کہا اس کو فوراً سنسار کر دیا جائے۔ ابھی اس کو سنسار کیا ہی جانا والا تھا کہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی میں تھا جس نے اس کے ساتھ زبردستی کی، یہ آدمی نہیں تھا۔ عورت کو غلطی ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو چھوڑ دیا، اور جس نے اب اعتراف کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنسار کیا، سر عام اس کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تو یہ جو زنا بالجبر کی سزا ہے یہ سر عام پھانسی ہو، کیونکہ ہمارے اب قانون میں پھانسی ہے، سنسار ہے نہیں، تو پھانسی سر عام ہونی چاہیے۔ اور اس وقت کیا طریقہ کار تھا کہ عورت نے بتایا، اس نے پہچان لیا، بندے نے پھر اعتراف کر لیا۔ اب اگر کوئی بندہ اعتراف کر لیتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، یا اس کے ڈی این اے ٹیسٹ میچ ہو جاتا ہے، تو گواہوں کی ضرورت ہی نہیں، بات کنفرم ہو گئی۔ ان کو جتنی جلدی ہو سکے ان کو سزا دینی چاہیے، کیونکہ اگر یہ سزا دیں گے تو معاشرے میں سکون ہوگا۔ وگرنہ آپ دیکھ لیں وہ موٹر وے والے واقعے کو مہینے سے اوپر گزر گیا، کوئی ایکشن نہیں ہوا، بندہ ہی نہیں ملا، اور 2-3 دن پہلے یہ ایک اور واقعہ ہو گیا۔ یہ واقعات پہ واقعات ہوتے رہیں گے، لیکن ان کا حل وہی ہے جو اسلام دے رہا ہے۔ لیکن ایک قانون بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قرآن مجید میں آ گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی ہے، تو پھر اس قانون کو کے مقابلے میں کوئی اور قانون لانا یہ انسانوں کا شیوا نہیں۔ جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی قانون یہ ہونا چاہیے کہ بندوں کو نامرد کر دینا چاہیے، اب اسلام کہہ رہے اس کو یہ سزا دو۔ اچھا اگر بندوں کو نامرد کرنا ہے تو اگر زنا بالجبر عورت کرے گی تو پھر اس کو کیا سزا دیں گے؟ کیونکہ قرآن مجید میں جو واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان ہوا ہے اس میں زنا بالجبر کون کر رہا ہے؟ عورت ہی تو کر رہی ہے، تو عورت کو پھر کیا سزا ملے گی؟ اس لیے اللہ تعالی ہمارا خالق و مالک ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مطابق ہی ہمارے قوانین بنائے ہیں، تو جو اللہ نے حدیں قائم کر دیے ہیں ان پر قائم رہنا چاہیے اور اس کے مطابق ہی فیصلے ہونے چاہیے۔ یہ جو زنا بالجبر ہے اس بندے کو اگر سر عام پھانسی ہو جائے تو معاشرے سے بہت زیادہ جرم جو ہے وہ کم ہو جائیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ سب کے سامنے سزائیں ہونی چاہیے اور آپ کے دل میں نرمی نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کے منہ بولے بیٹے زید نے سفارش کی تھی ایک مخزومی عورت کی کہ جس نے چوری کی تھی، جس کا نام بھی فاطمہ تھا، کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ قائم ہوں گی۔ یہاں اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اس طرح کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ اللہ کی حدوں کو قائم کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور وہ قائم ہونی چاہیے۔ جب قائم
قائم ہونگی تو معاشرے میں امن ہوگا اور سکون ہوگا۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھی۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ زنا جو ہے وہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اسلام نے جو 3 بڑے جرم بتائے ہیں ان میں ایک زنا ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا اسلام نے اس سے بچنے کے طریقے بتائے ہیں۔ پھر تیسری چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اگر کوئی زنا کر لے تو پھر اس کی سزا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو اور ان احکامات کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔